بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند منٹوں کے توقف کے بعد میں نے دوسرے ٹریسنگ پیپر سے اسی نقشے کی ایک اور کاپی بنانے کے لیے لگا دیا۔ اتنی بڑی کامیابی نے ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس بھی نہ ہونے دیا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی ہر گھنٹے بعد چائے اور بسکٹ ہمیں پیش کرتا رہا، جس سے ہم تر و تازہ ہو جاتے تھے۔ میرے 2 نمبر نے بتایا کہ چھوٹے کیمرے کی فلمیں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ میں نے ان فلموں کے رول پر تحریر، ان کا سائز اور ان کی کمپنی کا نام لکھ کر اپنے 2 نمبر کو کہا کہ کناٹ سرکس میں کوڈک کی ایجنسی اور شاپ سینٹر ہے، وہاں جا کر پتہ کرے، شاید اس فلمز کے سائز کی فلم وہاں سے مل جائے۔ میں نے اسے کیمرے میں پڑنے والے سیل بھی لانے کو کہا۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی میرا نمبر 2 خوشی خوشی واپس لوٹا۔ اس نے سیل شاپ میں پڑی ہوئی ساری کی ساری 32 فلمیں خرید لی تھیں اور کیمرے کے بہت سے فالتو سیل بھی لے کر آیا تھا۔ ہم اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے، سلیٹوں سے دھڑا دھڑ کاپیاں بن رہی تھیں، کیمرے سے ہر صفحے کے 2 فوٹو بنائے جا رہے تھے اور میں نقشے کی دوسری کاپی بنانے میں مشغول تھا۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی جب ہم نے کام ختم کیا۔ اب ہمارے پاس ڈائریوں کے ہر صفحے کی 2 کاپیاں اور کیمرے سے اترے 2 عکس موجود تھے۔ تارا پور فائلز کی بھی 200 کاپیاں اور 2 عکس موجود تھے۔ نقشے کی ہو بہو 2 کاپیاں ٹرانس پیپر پر موجود تھیں۔ کام ختم ہوا تو ہمیں بھوک اور تھکن کا احساس ہوا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ گھنٹہ گھر کے قریب ایک ریسٹورنٹ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے اور دوسرے کو اسے کور دینے کے لیے ساتھ بھیجا اور ان کے واپس آنے تک یشونت کو واپس کرنے والی ڈاک ترتیب سے کر کے تھیلے میں ڈال دی اور پاکستان بھیجنے والی ڈاک کو ترتیب سے رکھ کر پیکٹ میں بند کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے باقی رات ساتھیوں کے ساتھ وہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یشونت کو ڈاک واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ایک چٹ پر اسے چاوڑی بازار کے ایک ریسٹورنٹ میں شام 7 بجے ملنے کا کہا اور ساتھیوں کو کہا کہ اعلی صبح ڈاک کا تھیلا اور میری چٹ یشونت کے گھر پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو 8 بج چکے تھے۔ ساتھی ڈاک کا تھیلا یشونت تک پہنچا کر واپس آ چکے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں اپنے ہوٹل روانہ ہونے ہی والا تھا کہ یکدم مجھے خیال آیا کہ 10 بجے ہمارا وائرلیس پر پاکستان رابطہ ہونا ہے۔ میں نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ رابطہ ہونے پر میسج ریسیوڈ آل اوکے کے علاوہ کوڈ میں جیک پوٹ سینڈ موسٹ ریلیبل کولیکٹ بھی ٹرانسفر کرے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنے ہوٹل چلا آیا، لمبی تان کر سو گیا۔ شام کو مجھے یشونت سے ملنا اور اس کی آرزو کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ یشونت میرے انتظار میں وہاں پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی حالت دیدنی تھی، اپنی آرزو کے اتنے قریب آنے کی خوشی، اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کا خوف بیک وقت اس کے چہرے سے عیاں تھے، اور ان دونوں کیفیات پر قابو پانے کے لیے اس نے بہت زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اسے اس کی کامیابی کی مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب جس روز جنرل صاحب چھٹی سے واپس آئے اسی روز اپنی ڈاک پڑھنے کے بعد مجھے ٹائپنگ کے لیے بلا لیا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیاں بجائے سیف کے تالے میں چھوڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لیں اور ٹائپنگ کرنے کے دوران تینوں چابیوں کے نقش صابن پر اتار لیے۔ جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو لوٹا دیں۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھے لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی دکانوں پر گیا تو سب نے نقش کی چابیاں بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بہت رسکی ہے۔ چھتا لال میاں میں بشیرہ گیراج والا کے پاس جاؤ۔ میں چھتا لال میاں بشیرہ گیراج کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گیراج پہنچا تو اس نے نقش دیکھ کر کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ میں تو ڈرا ہوا تھا، یوں ہی کہہ دیا کہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرے کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، اچھا تو بڑے صاحب کو پھر کوئی سیف کھولنی ہوگی۔ میں نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا تو بشیرہ مجھے گیراج کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں لیتھ مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے تینوں چابیاں بنا کر دے دیں اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دینا، میں بندہ بھیج کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئیں۔
پہچان لیے جائیں گے۔ میں حیران اور سراسیمہ تھا کہ جس بڑے صاحب کے مغالطے میں بشیرے نے چابیاں بنا کر دیں، جب انہیں پتہ چلے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ چابیاں لے کر میں بھاگم بھاگ اس علاقے سے نکلا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی چھتا لال میاں نہیں جاؤں گا۔ ہفتے کو کام آدھا دن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر میں جنرل صاحب کے دفتر میں گھس گیا۔ چابیاں لگائیں تو وہ بالکل صحیح بنی ہوئی تھیں۔ سیف کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور چند منٹ میں فائلز اور ڈائریوں کو تھیلے میں ڈال کر دفتر سے باہر آ گیا۔ اب ایک مشکل باقی ہے۔ کل دفتر میں صبح جلدی جا کر جنرل صاحب کے آنے سے پہلے تمام فائلز اور ڈائریوں اور نقشے کو واپس ان کے سیف میں رکھنا ہے۔ یشونت نے یہ سب تفصیل مجھے اپنی بہادری دکھانے کے لیے سنائی۔ پھر میں نے بھی بھرپور داد دی اور کہا کہ جب تم نے اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے کر لیا ہے تو باقی بھی کر لو گے۔ میں چائے پی رہا تھا اور یشونت کو میری خاموشی کھٹک رہی تھی۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا کام تو میں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دیا، اب وہ شمی۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے چائے ختم کر لی۔ میری چند منٹ کی خاموشی یشونت پر صدیوں بھاری پڑ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر ملتجانہ انداز میں کہا کہ صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مسکراتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر میں ہم شمی کے بالا خانے پہنچ گئے۔ ہم نے شمی کی ماں کو پچھلے کمرے میں بلایا۔ یشونت جو شمی کی ماں کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا، آج اس کے انداز ہی کچھ اور تھے اور بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہاں معاملات طے ہوتے رہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ شمی کی ماں کو فی الحال 20,000 روپے دیے جائیں گے، باقی پیسے رسم طے ہونے کے بعد ادا کیے جائیں گے۔ میں نے 20,000 یشونت کو دیے۔ اس نے فوراً ہی وہ پیسے شمی کی ماں کو دے دیے۔ یشونت نے مطالبہ کیا کہ آج محفل میں سب تماشائیوں کے سامنے رسم ادا کرنے کا اعلان کیا جائے۔ شمی کی ماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے یشونت کے مطالبے پر اسے 2,000 دے دیے اور وہ وہیں بیٹھ گیا اور میں واپسی چلا آیا۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ ہر فساد کی جڑ زر اور زن ہی ہے۔ اگلے روز میں بالکل فارغ رہا۔ منگل کے روز حسب معمول یشونت نے ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جس کی کاپیاں بنا کر ڈاک اسے لوٹا دی گئی۔ مجھے آئندہ بدھ کو پاکستان سے وائرلیس کال کا انتظار تھا۔ بدھ کی صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر وائرلیس سیٹ آن کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی پاکستان سے پیغام ملا، جسے ڈی کوڈ کیا گیا۔ میسج میں کہا گیا تھا کہ آئندہ اتوار ایک اسپیشل کوریئر جسے میں جانتا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے سبز منڈی ریلوے اسٹیشن پر دن 11 بجے ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے حوالے کر دی جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ تمام ڈاک کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں اور ایک کاپی کوریئر کے حوالے کر دی جائے، اور شروع سے لے کر اب تک کی جو تمام رپورٹس کی کاپیاں ہمارے پاس تھیں ان کو جلا دیا جائے۔ ہم نے یہ کاپیاں اس لیے رکھی تھیں کہ اگر کوریئر دوران سفر پکڑا جائے تو ریکارڈ ہمارے پاس سیو رہے اور انہیں دوبارہ ہم پاکستان پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو ڈاک جنرل کے دفتر سے ملی تھی اس کو سیو کر لیا۔ چنانچہ باقی سب ریکارڈ جلا دیا گیا تاکہ اگر خدا نخواستہ چھاپا پڑ جائے تو ہمارے بچ نکلنے کے امکانات زیادہ رہیں۔ نئے کوریئر کے آنے تک سوائے یشونت سے ڈسک وصول کرنے کے ساتھیوں کو سب کام بالکل بند کرنے کا کہہ دیا اور خاموشی سے گھر رہنے کا کہا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ یشونت کی شادی کی رسم آئندہ ہفتے کی شام کو ٹھہری تھی۔ میں نے یشونت کو بقیہ رقم بھی دے دی۔ میرے پاس 2-3 روز فراغت کے تھے۔ چاند کی 14ویں تاریخ بھی 2 دن بعد تھی۔ میں نے تاج محل آگرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا اور اگلی صبح آگرے کے لیے ٹرین پکڑ لی۔ انتہائی سوچ اور حاضر دماغی کے باوجود اس سفر میں مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کے متعلق آج بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے خود پر ہنسی آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کا متوقع انجام سوچ کر کانپ جاتا ہوں۔ ریل کے سفر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ 3rd کلاس میں کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رش کی وجہ سے ہر کوئی اپنی جگہ بنانے اور سامان کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے مسافروں کی طرف کم ہی توجہ دیتا ہے۔ مجھے ڈبے میں کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی۔ میرے سامنے کی سیٹ
ایک ہندو برہمن کی تھی۔ ہندو برہمن ماتھے پر تلک لگائے، الٹی دھوتی باندھے بیٹھا تھا۔ آگرہ پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل اس برہمن نے ڈھکن والی پیتل کی چمکتی ہوئی گڑوی نکالی اور ہاتھ کی اوک میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ میری پیاس بھی اچانک جاگ اٹھی۔ میں نے اس برہمن سے کہا کہ مہاراج، اگر کشٹ نہ ہو تو ہمیں بھی جل پینے کو دے دیں۔ برہمن نے گڑوی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی اوک بنا کر پینا چاہا تو سارا پانی میرے ہاتھ کی انگلیوں کے خلا سے نیچے بہنے لگا۔ برہمن نے مجھے اس صورتحال میں گھیرا دیکھ کر مسکرا کر کہا، مہاشے، آپ گڑوی کو منہ لگا کر جل پی لیں۔ میں نے گڑوی کو منہ لگا کر سیر ہو کر پانی پیا اور شکریہ کے ساتھ گڑوی واپس کر دی۔ کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کوئلے کا ایک ذرہ میری ناک میں گھس گیا۔ بھارت میں اکثر ریلوے انجن کوئلے سے چلتے ہیں۔ مجھے چھینک آئی اور بے اختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ برہمن نے مجھے گھورتے ہوئے غصے سے کہا، تم مسلمان ہو؟ اسے اپنی گڑوی کے ناپاک ہونے کا غم اور غصہ تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں نے اسے سرگوشی میں کہا کہ خاموش رہو، اس ڈبے میں کچھ پاکستانی جاسوس سفر کر رہے ہیں، صرف انہیں متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ کہا ہے۔ میں دہلی میں آئی بی کا آفیسر ہوں اور دہلی سے ہی انہیں پہچاننے کی کوشش میں ہوں۔ برہمن حیران و ششدر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے حواس پر بھرپور قابو پانے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں اس کیفیت کا شکار تھے کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ یہ اسٹیشن راجہ منڈی تھا، یعنی آگرے کا سول اسٹیشن۔ اگلا آگرہ چھاونی تھا۔ میں ڈبے سے باہر آ گیا۔ تاج محل دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ حالات کے تحت میں نے تاج محل کی سیر کا پروگرام کینسل کر دیا۔ چند منٹوں میں ہی گاڑی روانہ ہو گئی اور میں واپس دہلی جانے والی گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ واپسی کے لیے میں نے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور شام ڈھلنے سے پہلے واپس دہلی پہنچ گیا۔ واپسی کے سفر کے دوران بھی میں پریشان رہا۔ دہلی پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ تاج محل دیکھنے کا پروگرام 2-3 ماہ کے لیے بھول جاؤں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آئندہ چند روز میں ہی میرے ساتھیوں کو ایک ہنگامی مشن پورا کرنے کے لیے آگرہ جانا پڑے گا۔ اگلے روز عبد الکریم صبح 10 بجے میرے ہوٹل آیا۔ اس نے بتایا کہ کرنل شنکر 2 دن آگرہ رہ کر گزشتہ شام واپس لوٹا ہے۔ شام کو نشے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستانی پہلے جاسوسوں کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ 2 اور پکڑے گئے۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اسے اس سلسلے میں آگرہ جانا پڑا تھا۔ وہ بھارتی انٹیلیجنس کا شکوہ کر رہا تھا کہ جس سیف ہاؤس میں پاکستانی جاسوسوں کو تفتیش کے لیے رکھا گیا ہے وہ راجہ کی منڈی کے ریلوے اسٹیشن سے آگرہ کی جانب بنے ریلوے آؤٹر سگنل کے ساتھ واقع ہے، اور اسے ریسیو کرنے والی ڈی ایم آئی کے آدمیوں نے ریلوے اسٹیشن سے لے کر سیف ہاؤس تک اسے ریلوے کی پٹڑی کے کنارے کنارے چلا کر لے جایا گیا۔ عبد الکریم اپنے متعلق پھر میری منت سماجت شروع کرنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں جلد ہی تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا، اور کچھ باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے 200 روپے دیے اور رخصت کر دیا۔ نئے پاکستانی جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبر نے مجھے پشمردہ کر دیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں یہ خبر سنائی۔ میرے ساتھی جوان، نڈر اور حب الوطنی سے سرشار تھے۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ہمیں فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے 3 ساتھی غیر شادی شدہ تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سر، جب سے ہم بھارت میں داخل ہوئے ہیں ہم نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے نچھاور کر دیں گے۔ جو پکڑے جا چکے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یقیناً یہی جذبہ لے کر وہ بھارت میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے سب مشن میں سے یہ سب سے اہم مشن ہوگا۔ چوتھے ساتھی نے کہا کہ سر، اگر آپ میں یا ہم میں کوئی پکڑا جائے اور باقیوں کو اس کی جگہ کا علم ہو جائے تو کیا آپ یا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ گرفتار ہونے والے بھی اپنے ہیں اور انہیں رہا کروانے کے لیے ہمیں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ پورے بھارت کی آبادی میں ہم 5 ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ ہمیں یہاں صرف اپنے مشنز کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے سینئرز کی ہدایات کے خلاف جاسوسوں کو رہا کروانے کا بھی فیصلہ کر لیں
تو ہمیں چند باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے کہ ان جاسوسوں کی نگرانی کے لیے کتنے پہرے دار متعین ہیں اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے۔ نمبر دو، بھارتی تشدد کے بعد وہ اس قابل بھی ہیں کہ حراست سے چھوٹنے کے بعد وہ بھاگ سکیں۔ نمبر تین، کہ وہ فرار ہو کر کہاں جائیں گے؟ پاکستان کی طرف کا بارڈر تو ان کے فرار کے بعد فوراً سیل کر دیا جائے گا۔ پہرے داروں سے بغیر مقابلے کے ہم انہیں چھڑا نہیں سکتے۔ مقابلے میں ہم زخمی اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ہمارا سارا مشن الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو انہیں سمجھا بجھا کر واپس لوٹ آیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے لوٹ آنے کے بعد وہ ساری پلاننگ کر کے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اگلی صبح 10 بجے مجھے میرے 2 نمبر کا فون آیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے فوری ملنے کا کہا۔ میں حیران تھا کہ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی۔ میں نے اسے مغل ریسٹورنٹ میں 11 بجے ملنے کو کہا۔ مقررہ وقت پر جب میں وہاں پہنچا تو وہ میرا باہر انتظار کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ ابھی ابھی کھلا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے 3 ساتھی غائب ہیں۔ پہلے تو وہ بھی سمجھتا رہا کہ فلم کے آخری شو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ جب وہ 12 بجے کے بعد واپس نہ آئے تو میں گھبرا گیا۔ بھارت میں قیام کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میری ہدایات کے مطابق انہیں 2 کی ٹولی میں باہر جانے کی اجازت تھی۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ باہر جانے سے پہلے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو لازمی بتانا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ 2 کے بجائے 3 ساتھی شام 8 بجے کے غائب تھے۔ انہوں نے میرے 2 نمبر اور اپنے سینئرز کو بھی میری غیر موجودگی میں نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میرے 2 نمبر کے مطابق صبح میں نے ان کا سامان چیک کیا تو وہ اپنے پسٹل، فالتو راؤنڈ اور چھریوں والے بیس بھی ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے کئی قسم کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا۔ ان کی گمشدگی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے بلا وجہ وقت ضائع کرنے کے نمبر 2 کو ساتھ لیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بیتی۔ میں نے ان کے کمروں کو بھی اچھی طرح کھنگال ڈالا، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جن سے ان کی گمشدگی کا سراغ ملتا۔ تھک ہار کر میں 2 نمبر کے کمرے میں جا بیٹھا۔ بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ وہ فلم کا آخری شو دیکھنے گئے ہوں گے اور واپسی پر پولیس حوالات میں ہوں گے، اور ان سے تفتیش کے دوران ہمارا سارا بھید کھل جائے گا۔ نہ صرف ہم دونوں بھی پکڑے جائیں گے بلکہ اتنی اہم ڈاک بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی۔ جیسے جیسے میں اس زاویے پر سوچتا ویسے ویسے مجھے تاریکی ہی نظر آتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈاک ٹرانسمیٹر اور ضروری کاغذات اپنے ہوٹل شفٹ کر لوں اس سے پہلے کہ یہاں پر چھاپا پڑے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں آیا کہ گمشدہ تینوں ساتھیوں کو میرے ہوٹل کا بھی علم ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے دوران اگر وہ بول پڑے تو دشمن فوراً ہوٹل بھی پہنچ جائے گا، لہٰذا فوری طور پر مجھے اور میرے 2 نمبر کو کسی غیر معروف ہوٹل میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ میں نے نمبر 2 کو سب سامان پیک کرنے کا کہا۔ مجھے اس وقت بھی کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ فکر تھی ڈاک اور دوسری اشیاء کو محفوظ کرنے کی اور خود کو اور اپنے ساتھی کو بچانے کی۔ میں نے نمبر 2 کو بڑی بے قراری اور تیزی سے سامان پیک کرنے کا کہہ رہا تھا کہ یہ وقت کا کھیل ہے۔ اگر ہم پہلے اس گھر سے نکلتے ہیں تو پولیس اور بھارتی انٹیلیجنس یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں میری نظر ٹائم پیس پر پڑی تو مجھے ایک کاغذ دبا ہوا نظر آیا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر دیکھا تو اس میں جو لکھا تھا پڑھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ خط میرے تینوں ساتھیوں کا تھا اور مجھے اور میرے نمبر 2 کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، اور اس پر تینوں کے دستخط ثبت تھے۔ خط کے مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم تینوں آگرہ میں موجود گرفتار پاکستانی جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم 2 دن تک واپس نہ لوٹے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں، اور اگر ہم زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم سائنائڈ کی داڑیں چبا کر اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن اپنے راز اور آپ کے متعلق دشمن کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ خط میں انہوں نے مجھ سے اور 2 نمبر سے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی معافی بھی مانگی تھی، اور لکھا تھا کہ اگر یہ ہم قدم نہ اٹھاتے تو ہمارے دماغ اس خیال سے پھٹ جاتے کہ ہمارے 2 پاکستانی بھائی ہمارے جیسے مشن کی تکمیل کے لیے گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کی قید اور تشدد کی جگہ کا معلوم ہونے پر بھی ہم نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ انہوں نے لکھا کہ آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں
اور ہمارے زندہ نہ رہنے کی صورت میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور کامیاب اور زندہ لوٹنے کی صورت میں آپ یا کورٹ مارشل جو سزا دے گا ہم بخوشی قبول کر لیں گے۔ میں نے نمبر 2 کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا۔ اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے اپنی جان دینے اور راز نہ بتانے کا کہا تھا، لیکن اس جذباتی پس منظر میں ایسے جذباتی فیصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نمبر 2 بھی خط پڑھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ یہ خط ملنے اور پڑھنے کے باوجود میں نے نمبر 2 کے ساتھ مل کر سارا سامان اکٹھا کیا اور چھتا لال میاں میں ایک معمولی ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لیے اور وہیں شفٹ ہو گیا۔ جانے سے پہلے نمبر 2 نے مالک مکان کو 3 ساتھیوں کی چھوڑی ہوئی چابیاں دیں اور کہا کہ ہمارے تینوں ساتھی اہم ڈیلیوری کے سلسلے میں دہلی سے باہر گئے ہیں اور میں بھی ایک بہت اہم ڈیلیوری کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ 3 چابیاں رکھ لیں اور جب ان میں سے کوئی واپس آئے تو یہ چابیاں اسے دے دیجیے گا۔ چھتا لال میاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور اپنے چند جوڑے کپڑوں کے ضروری کاغذات، سائلنسر، پسٹل اور لاکر سے سارے پیسے نکال کر سب بریف کیس میں رکھے اور چھتا لال میاں ہوٹل میں پہنچ گیا۔ دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بہت بڑے زلزلے کی وجہ سے عمارت ڈھہ گئی ہو۔ آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی، ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم آنے والے کوریئر کو ڈاک ہی دے سکیں۔ میرے 2 نمبر نے کہا کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے۔